ناظرین، ایک طرف مفاہمت کی بات کی جاتی ہے، ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے، اور ایک طرف آج پھر سے خبریں رپورٹ ہوتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اور اسپیسیفکلی عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ ٹوسٹ ایک یہ ہے کہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ضمانت کے پیپرز بھی دکھائے اپنے رہنماؤں کے، بٹ سٹل ہمارے لیڈران کو اڈیالہ چوکی میں محبوس رکھا گیا، وہاں پر وہ حراست میں اس ٹائم کے اوپر۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں کہ وے آؤٹ ہے کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خرم صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم، شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سر تھینک یو فار یور ٹائم۔ خرم صاحب، سب سے پہلے تو بار بار ہم سب بات کرتے ہیں کہ جناب وے آؤٹ نکالنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں۔ پی ایم ایل این اور جو سین وائسز آل اوور دا پاکستان ہے، دے آر پرسسٹنٹ کہ بیٹھنا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر ضمانت کے پیپر پاس ہوتے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر سے پنجاب پولیس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو حراست میں لے لیتی ہے۔ مذاکرات کا ماحول کیسے بنے گا سر؟ جی، مذاکرات کا ماحول ہر وقت پاکستان کے منتخب اداروں میں موجود ہے، پارلیمان میں، صوبائی اسمبلیوں میں۔ اگر تحریک انتشار جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل پر بات کرنا چاہیں، لیکن وہ تو دہشت گردی پر بات نہیں کرنا چاہتے، وہ مہنگائی پر، بے روزگاری پر، اور جو دوسرے پاکستان کو حاکمیت کے بڑے ایشوز لاحق ہیں اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ یا تو بانی چیئرمین پر ہے، یا آج کل وہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ کوئی دیو مالائی لاشیں تلاش کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی سیاست کر سکیں۔ حالانکہ اسی صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک ضلع کرم میں ان کے سامنے موجود ہیں 130 لاشیں، لیکن وہ ان کو تو اس کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ دیکھیے، ہزارہ ہمارے بھائیوں کے لاشیں بلوچستان میں آتی ہیں، ان کے قتل ہوتے ہیں، پنجابی مزدوروں کی لاشیں جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوتی ہیں، ان سب میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی فیڈریشن میں، حاکمیت میں، پاکستان کی وحدانیت میں ان کا فوکس صرف یہی ہے، یا بانی چیئرمین ہے یا کس طرح انتشار پھیلا کر اقتدار تک پہنچا جا سکے۔ سر جن لاشوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے، بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں جنازوں کی۔ تو سر اگر رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ، چلے میں کہتا ہوں الجزیرہ کو بھی بھول جائیے، بی بی سی کو بھی بھول جائیے، رانا صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کہ ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں۔ سر اطلاعات تو ہیں، مطلب اس کے جنازوں کی فوٹیجز بھی ہیں۔ اس میں تو ایڈمٹ اور نہ ایڈمٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے، چاہے وہ رینجرز تھے اور ایک پولیس مین تھے جن کی شہادت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یا جو یہ کلیم کس وقت تحریک انتشار کر رہی ہے، ہر پاکستانی اگر اس کی جان گئی ہے تو وہ اہم ہے، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ چاہے وہ رینجرز کو قتل کرنے والے ہیں، چاہے وہ اس پولیس مین کو تشدد کر کے قتل کرنے والے ہیں، یا جو ان کا کلیم ہے کہ جو ہے حکومت کی ہائی ہینڈڈنس سے ان کے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان سب کی تفتیش قانون کے مطابق ہونی ہے۔ یہ تو ڈینائل کا تو ایشو ہی نہیں، ایشو یہی ہے کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی کارکن تھے، وہاں پہ اسی جملے میں ہمیں رینجرز اور پولیس مین کی جو ہلاکتیں ہیں، شہادتیں ہیں، ان کی بھی اسی تندہی سے انویسٹیگیشن کرنی ہے جس تندہی سے دوسری ایشوز کا مطالبہ۔ متفق۔ تو سر اس کا مطلب آپ الجزیرہ، بی بی سی وغیرہ کی رپورٹس کو نہیں جھٹلاتے، یو بلیو ان دیم کہ اگر وہ جو کوٹ کر رہے ہیں، فیکٹ فائنڈ جو انہوں نے کیے ہیں، اس کے اوپر حکومت آبویسلی انویسٹیگیٹ کرے گی؟ جی دیکھیے، میری تو استدعا ہے کہ بجائے ہم بیرون ملک کی ایجنسیوں کو کوٹ کریں، جس جماعت کا یہ دعویٰ ہے وہ ثبوت اور شواہد کے ساتھ پاکستان کے کسی بھی تھانے میں رپورٹ جمع کروائیں، عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں، بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی بی بی سی نے یہ کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے۔ ہمارے پاس تو نام ہونے چاہیے، ہمارے پاس تو ان لوگوں کے لواحقین ہونے چاہیے۔ ابھی آج ہم نے ایک اور مضحکہ خیز منظر دیکھا کہ وہ ایک شخص جس کو تمام انہی بیرونی اداروں نے رپورٹ کیا تھا کہ کنٹینر سے گر کر ہلاک ہو گیا، آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سیکرٹری جنرل تحریک انتشار جو ہیں اس پرپورسڈ لاش سے ملاقات کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔
تو لہٰذا یہ بھی کہہ دینا کہ جی وہ ان کی تمام رپورٹنگ ٹھیک تھی، اس پر بھی سوالات ہیں. تو میری تو یہی استدعا ہوگی کہ بجائے یہ کہ ہم کسی بیرونی ادارے پر انحصار کریں، ہم یہ جو جماعت جو یہ دعویٰ کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے الجزیرہ نے تو آ کر پاکستان کے تھانے میں رپورٹ جمع نہیں کرانی. فیئر انف کروانی تو انہی لوگوں نے. جماعت کا انٹرسٹ ہے وہ آئے، ثبوت اور شواہد انجینئر صاحب جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تاکہ اس کو اوپر تفتیش ہو. جن کی آپ بات کر رہے ہیں تارڑ صاحب کی، آئی تھنک منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق ہے، اور انہی کی فیک ویڈیو ایڈوائزر ٹو سی ایم جو ہیں پنجاب کی، ان کے ایک ایڈوائزر ہیں کاظمی صاحب، انہوں نے بھی ایک ویڈیو ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ دیکھیں یہ شخص تو زندہ ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ صاحب کوئی اور تھے. بہرحال اسی کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جھگڑا صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل سر. یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ خرم دستگیر صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے کہ دیکھیں جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے اس کی رپورٹ تو آپ لوگوں نے جمع کروانی، نہ آپ نے پولیس کے پاس جانا ہے، آپ نے وہاں جا کر اپنی جو خدشات ہیں ان کا اظہار کرنا ہے، یا آپ نے ریٹن کچھ اپلیکیشن دینی ہے. صرف نمبر کوٹ کر کے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا نا سر؟ دیکھیں ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو جو آج اور ابھی ایک واقعہ ہوا ہے نا، ایز وی آر ریکارڈنگ، جی جی، کہ اڈیالہ جیل سے عمر ایوب خان صاحب کو جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جی، راجہ بشارت صاحب کو اور ایک دو اور لوگوں احمد کو چٹھا صاحب کو سر جو ڈیٹین کیا گیا ہے، احمد چٹھا صاحب کو، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے لیکن بار بار دکھاتا ہے کہ خرم صاحب کی ریزنیبل ٹون میں باتیں کرنے سے ان کی حکومت کوئی کم فیشسٹ نہیں بن جاتی. عمر ایوب خان صاحب کا تو مجھے خود پتا ہے کہ انہوں نے پشاور سے جو ہے وہ ٹرانزٹ بیل لی ہوئی تھی، ان نئے کیسز میں بھی لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ جیسے یہ فیشسٹ رژیم ختم ہوگی، اگلے 50 سال کے لیے ختم ہوگی. یہ اتنی تلخیاں بڑھا رہے ہیں، اتنی تلخیاں بڑھا رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد نواز شریف تو جو ہے وہ چلے جائیں گے دوبارہ ایون فیلڈ، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے. اب جو خرم صاحب کی باتیں تھی وہ کچھ تو میں نے سنی جوائن کرتے ہوئے، دیکھیں آئی ایم سوری، لیکن جو بی بی سی یا الجزیرہ کا جب حکومت جھوٹ بول رہی ہے نا تو کم ویلیو نہیں ہے، زیادہ ویلیو ہے. بالکل ایسے ہی جب نواز شریف صاحب کارگل کے بارے میں بات کرتے تھے اور ہائی جیکنگ کیس کے بارے میں بات کرتے تھے اور پی ٹی وی کچھ اور کہتا تھا، تو یہی جو بی بی سی اور الجزیرہ کی رپورٹس ہوتی تھی نا، تو شاید اس وقت ان میں جرت نہیں ہوتی تھی. بہت سے یہ لوگ تو پارٹی چھوڑ گئے تھے، لیکن جو تھے وہ اسی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے تھے نا. ہماری جو میڈیا سینسرشپ کی بات ہے وہ تو کوئی کم نہیں ہے. اب جب آپ دیکھیں ایف آئی آر پہ میری ریکویسٹ ہوگی خرم صاحب کے ساتھ کہ وہ ساتھ آئیں. ایف آئی آر ہم ضرور کریں گے، لیکن if past precedent is a record تو وہ ایف آئی آر درج کرنے میں مشکلات ہونی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر میں جیسے ہوتا ہے نامزد ہونا چاہیے پرائم منسٹر کو، محسن نقوی کو. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی ایف آئی آر لیتا ہے، کیونکہ جب میرے گھر پہ نامعلوم چھاپا کرتے تھے تو ایس ایچ او کہتا تھا کہ معاف کر دو، ایف آئی آر میں درج نہیں کر سکتا، ریکارڈ نہیں ہے. اسی طرح جس طریقے سے یہ جو آئی ایم سوری ٹو سے یہ بے شرمی سے یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ جو پاکستان مسلم لیگ بغیرت ہے، جس طرح یہ تحریک انتشار کہتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ اس سے زیادہ بغیرتی تو کسی جماعت نے دکھائی نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بعد یہ ان کا حال ہو گیا. تو اگر اس بندے کی یہ بات کر رہے ہیں جو کنٹینر سے گرا ہے، تو جیسے آپ نے خود کہا غلط ویڈیو ان کے لوگوں نے چلائی تھی. اب جب وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں، تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کو چاہیے کیا تھا کہ وہ مر جائے. کنٹینر سے گرایا تھا، کسی سے کرنا چاہیے تھا، کسی معاشرے میں کسی سول ملٹری پرسن کو یہ نہیں کرنا. یار جو غلط ہوا ہے اس کی مذمت کریں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو رینجرز شہید ہوئے ان کی بھی اتنی مذمت کرتے ہیں، غلط نہیں ان کی بھی، لیکن وہاں بھی دیکھ لیں، وہاں بھی انہوں نے پولیٹیکلی استعمال کیا ہے. جس کی گاڑی نے مارا وہ بیچارہ کسی وہ بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، F10 میں رہتا ہے. یا تردید کر دیں اس بیان کی یا معذرت کر دیں کہ وہ انہوں نے کیوں ڈالا ہے پی ٹی آئی پہ. یہ ساری چیزیں جب پوری دنیا کہہ رہے ہیں یہ، اور رائے صاحب ایسے کر دیں، خرم صاحب کے ساتھ جائیں، میرے ساتھ نہ جائیں، اور F6 میں، F7 میں، G6 میں، G7 میں آپ دونوں ہی جا کے دیکھ لیں کہ کسی نے گولیاں سنی، کسی نے گولیاں دیکھی. دیکھیں یہ کہیں وزیرستان بلوچستان میں تو نہیں ہوا نا.
وہاں کون سا ہونا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کی کیا تلخیاں. لیکن جھگڑا صاحب اس سے آگے بھی تو معاملات کو لے کے چلنا ہے نا، جس طرح آپ ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب، ایف آئی آر میں تو آئی تھنک کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی گورنمنٹ میں کہ اگر ایک سیاسی جماعت ہے ان کی ریزرویشنز ہیں وہ لے کے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی مذائقہ ہونا چاہیے ایف آئی آر درج ہونے میں. لیکن میری جھگڑا صاحب سے یہ توقع ہے کہ وہ اپنے بغیرت کے لفظ کی معذرت کریں گے اور اسے ودرا کریں گے. انتشار اور بغیرت میں بہت ایک بڑا فاصلہ ہے، ایک ذاتی حملہ ہے جس کی مجھے ویسے تو ان سے کبھی بھی توقع نہیں تھی، لیکن آج یہ غالباً زیادہ غصے میں ہیں، انہوں نے یہ لفظ استعمال کر لیا. انتشار پھر بھی ایک ریزنیبل لفظ ہے، لیکن بغیرتی جو ہے جس کے میں ذاتی جو جذبات انوالو ہیں. خرم صاحب if you allow me please جھگڑا صاحب میری ریکویسٹ ہے when it comes to خرم صاحب پلیز آپ اپنا یہ لفظ واپس لیجئے. he is too reasonable of a man کہ ہم اس طرح کا لفظ آن ایئر پلیز میری ریکویسٹ پہ آپ یہ لفظ خرم صاحب کے لیے اسپیشلی واپس لیجئے پلیز. میں خرم صاحب کے لیے لے لیتا ہوں کیونکہ میرے میں ریزنیبلٹی ہے، لیکن یہ مجھے صاحب That's very kind of you sir, that's very kind of you have to be reasonable here, we have to be reasonable. ایک پوائنٹ دیکھیں رائے ثاقب، ایک پوائنٹ کے لیے میں نے کہا تھا Sir, that's fair enough, but when it comes to Khurram Sahab, he's too reasonable. بات سن لے نا، بات میں نے لے لیا without any condition لے لیا. Thank you. جیسے ان کو چبھتا ہے نا جب آپ مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں، آپ کے سارے کولیگز مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں نا. I've never said that, I've never done that and I won't do that, you know that. نہ ہی دہشت گرد کا ہے. چلیے آپ ازما بخاری سے لے کے خرم صاحب اپنے کولیگز کو دیکھ لیں. میرے خیال میں آپ اگر مجھے انتشاری کہتے ہیں نا، مسکرینٹ جو ہے وہ آپ کی یہ ملٹری لینگویج میں اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں. میں نے لے لیا. وہ بھی بہت سخت لفظ ہے. خیال میں انتشاری ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو کین اسٹینڈ آن پرنسپل اور ناٹ، اور آپ وہ الفاظ واپس لیتے ہیں یا نہیں. خرم صاحب وہ بھی بہت سخت لفظ ہے، بٹ لیٹس کنٹینیو، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایف آئی آر میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے سر. آئی تھنک اس میں تو آپ جس طرح انہوں نے اپنا الفاظ واپس لیے ہیں، اس طرح آپ کو بھی آفر کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ چلو یار، میں ایف آئی آر کروانے میں آپ کی مدد کروں. میں بالکل ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ثبوت اور شواہد اور ناموں کے ساتھ آئیں، لواحقین کے ساتھ آئیں جی، تو ضرور ایف آئی آر ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سر وہ لواحقین جن کو ریٹرن مانگا گیا کہ لاش تب ملے گی کہ جناب آپ ریٹرن لکھ کے دیں کہ حادثہ ہوا ہے، وہ لواحقین مجھے نہیں معلوم جی. دیکھیے جو انسانی حقوق ہیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہو سکتی. جب اگر لواحقین موجود ہیں اور وہ اپنے حقوق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ، اور میں پھر کہوں گا یہ صرف کسی سیاسی جماعت کے آنے والے لوگوں کی جو بھی واقعہ ہوا اس کا معاملہ نہیں ہے. آخر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ایلیگیشن یہی ہے کہ انہیں کیلوں والے ڈنڈے مارے گئے اور تشدد کیا گیا. اور پھر اس میں یہ نہ بھولیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو حبس بے جا میں بھی رکھا ہے. تو کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی؟ اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی. دوسرا جو بنیادی چیز ہے جسے میں نہیں بھولنا وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام ان کا احتجاج تھا یہ غیر قانونی تھا. یہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح آرڈر کے خلاف تھا، اور اس وقت جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیلاروس کے صدر کی اور چائنا کے آئے ہوئے وفد کی حفاظت کریں، اس کے خلاف تھا. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ان کو تمام جو رستے میں جگہیں آفر کی گئی تھی کہ آپ یہاں بیٹھ کر احتجاج کر لیں. ان کا جو حملہ آور ہونا ڈی چوک کے اوپر یہ از خود ظاہر کرتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ جو تھا وہ صرف احتجاج ریکارڈ میں کرنے میں نہیں تھا، ان کا انٹرسٹ ڈسرپشن میں تھا. ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ملک میں مزید انارکی پھیلانے میں تھا. تو لہٰذا اس میں جب اس طرح ہوگا تو پھر یہ کہہ دینا کہ جی اگر آپ جو ہیں وہ قانون اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئیں گے اور آگے جو ہے وہ حکومت ان میں پھول بانٹے گی، یہ تو نہیں ہوگا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، میرے ساتھ رہیے گا.